دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، اور مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین وہ دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا بندہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے اس کی غیر موجودگی کے اندر، اللہ وہی دعا پہلے مانگنے والے کے حق میں قبول فرماتا ہے اور بعد میں اس کے حق کے لیے قبول ہوتی ہے جس کے لیے دعا مانگی گئی ہو۔ اور دیکھیں کہ واجب الاحترام ہم اپنے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، محلے داروں کو جانتے ہیں کہ وہ بیچارے کس تکلیف کے اندر ہیں، کس مصیبت کے اندر ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ہمیں کہیں کہ ہم دعا مانگیں، بلکہ ہمیں ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ان کی غیر موجودگی کے اندر کہنے کے بغیر دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے جو دعا مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا جو ہے وہ 3 حالتوں پر مشتمل ہے، تینوں میں سے ایک لازمی ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اس کے قبولیت کے اثرات اس بندے پر دنیا کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے میں ہم پر آنے والی کسی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ کہ اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے ہمارے لیے آخرت کے اندر اس کا اجر اکٹھا کر دیتا ہے۔ قبول ضرور ہوتی ہے، ان تینوں حالتوں میں سے ایک حالت دعا کی ضرور ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہمیں اغیار کا در چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے حضور کے جو ہے وہ سربہ سجود ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا اچھا جو ہے وہ بات بتائی ہمیں، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ پسند ہے نا کہ اللہ رب العالمین مشکل وقت کے اندر اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ آسانیوں کے وقت بھی اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کیا کرے۔ جب بندہ آسانیوں کے اندر کثرت سے دعائیں کریں گا نا، پھر اللہ رب العالمین زمانہ تنگی کے اندر جب اس بندے پر تنگی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، اللہ پھر اس وقت بھی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔